हाँ जी। एक नई पार्टी एक वो कौन सी जगह होती है जहाँ हर वक्त पार्टी चलती है? पार्टी शार्टी बर्थडे पार्टी वो जगह जो भी कहलाती है, लेकिन पाकिस्तान में हर वक्त पार्टी पैदा होती रहती है। माजी में तो ऐसे होता था सेठी साहब, जब कोई पार्टी ज़ेर-ए-ताब होती थी तो उसके फैक्शंस बन जाते थे, पार्टी टूट फूट जाती थी, उसमें से नई छोटी छोटी पार्टीज जन्म लेती थी। यही तारीख रही है। लेकिन अब की बार तो ज़रा मुख्तलिफ यूँ हुआ है कि ये जो हमारी नई पार्टी जिसका क़याम अमल में लाया गया, ये मुस्लिम लीग नून के दौर इक़्तिदार में हुआ ऐसे, या इत्तेहादी हुकूमत के दौर इक़्तिदार में हुआ, और एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, एक साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है, दोनों समझदार आदमी हैं। इन दोनों ने मिलकर, दीगर भी रहनुमाए ज़ईम कादरी साहब हैं और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं, इमरान खान साहब की कैबिनेट का वो हिस्सा रहे थे, उन सब के साथ स्टेज पर बैठ के एक नई पार्टी का लॉन्च, वो भी ना इलेक्शन से पहले ना इलेक्शन के फौरी बाद, अब इस वक्त पर आकर। अवाम पाकिस्तान इस पार्टी का नाम है, लेकिन हर एक के जहन में ये सवाल उठता है कि इतने समझदार सियासतदान, ज़ीरक सियासतदान और शाहिद खाकान अब्बासी, जिनको नवाज शरीफ साहब ने अभी ये माजी करीब में 2 बार 3 बार याद किया अपनी तकारीर में, सिर्फ उन्हीं का जिक्र किया, उनकी तकलीफ़ों का, उनके साथ का जिक्र किया, वो बैठ के स्टेज पर एक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और वो मायूस है पाकिस्तान के निज़ाम से, और वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून इसलिए छोड़ी कि वोट को इज़्ज़त दो का बयान ही उन्होंने तर्क कर दिया। मेरा आपसे ये सवाल है, हर कोई जानना चाहता है यूटिलिटी ऑफ समथिंग, एक चीज़ वजूद में आई तो उसकी यूटिलिटी क्या हो सकती है? क्या इस स्टेज पर पाकिस्तान को एक और सियासी जमात की ज़रूरत थी? देखिए, सियासी जमात की ज़रूरत एक बात है, वो उस सूरत में होती है जब खला हो। तो क्या आज खला है? जी। जो खला थी वो तो इमरान खान ने भर दी। अब कौन सी खला रह गई है? इस वक्त मेजॉरिटी पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको मौका मिले तो वो इमरान खान को वोट डालेंगे जी। तो एक नई पार्टी कहाँ जाएगी? तो खला तो है नहीं, खला तो भर गई है। जो खला थी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने जो क्रिएट की थी, लोग मायूस थे उनके कारकर्दगी से। 30 साल से वो आ रहे थे, जा रहे थे, तो वो तो फिर इमरान खान ने फाइनली एक स्टेज पे वो खला पूरी कर दी, और वो खला अभी फुल है। अगर कोई मौका किसी को मिलेगा तो वो खान साहब को मिलेगा, पहली बात तो ये। तो ये आपका जो सवाल है कि क्या ये सही टाइम है या नहीं सही टाइम, ज़ाहिर है कि ये दोनों हजरात जो हैं ये यही समझते हैं कि ये सही टाइम है। शायद उन्हें कोई ऐसी बात का पता है जो हमें नहीं पता, कि शायद क्या खान साहब का पता कट रहा है, नहीं कट रहा, तो फिर इनके लिए मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि नून लीग तो डिस्क्रेडिट हो चुकी है, पीपल्स पार्टी जो है वो महदूद रह गई है सिंध तक, तो क्या फिर कोई चांस थर्ड पार्टी को मिल सकता है? उसी सूरत में मिल सकता है ना, अगर खान साहब ना हो तो। अदरवाइज़ तो अगला राउंड तो खान साहब का है। तो इस किस्म के सवाल खड़े हो रहे हैं। मगर मैं इससे पहले, एक और सवाल है खला से पहले, जो कि आपने नहीं पूछा मगर मैं समझता हूँ वो अहम है, इसलिए मैं उसकी बात करूँगा। वो ये कि ये दो हजरात क्यों समझते हैं कि ये वक्त यही वक्त है, एक वक्त है कि एक अवामी पार्टी का, जी, क्योंकि नाम उन्होंने अवामी पार्टी का ना। हाँ, पाकिस्तान अवाम पार्टी, अवाम पाकिस्तान। तो पीपल पार्टी भी अवाम पार्टी है। हाँ, पीपल्स पार्टी, पीपल अवाम है। और मियाँ नवाज शरीफ भी अवामी लीडर बन चुके हुए हैं। एक ज़माने में तो एस्टैब्लिशमेंट के लीडर थे, अब वो अवामी लीडर बन चुके हैं। नज़रियाती हो गए वो, जब निकाले गए नज़रियाती हुए। जैसे आप नज़रियाती होते हैं तो आप अवामी हो जाते हैं। तो अवामी पार्टीज तो ऑलरेडी मौजूद हैं। हाँ, अवामी मुस्लिम लीग भी है। हाँ, और मेरा ख्याल है यार तुम बड़ी शरारत करती है भाई, नाम अवाम में जो अवाम की बात करेगा, अब जाहिर है। अच्छा, तो आप हंसना शुरू हो गया, मुझे नहीं वो मतलब आइडिया है। तो अब बात यह है कि इन दो हजरात के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा, अच्छा, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, बिकॉज वो रेलेवेंट हो जाती है बात कि क्या ज़रूरत है। देखिए, दोनों मिफ्ता और शाहिद दोनों प्रोफेशनल्स हैं, दोनों बहुत कॉम्पिटेंट हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं जी। किसी एक के ऊपर भी कोई करप्शन का या बैड एडमिनिस्ट्रेशन का या कोई नेगेटिव कमेंट या चार्ज स्टिक नहीं किया। हाँ, लगा, लेकिन उससे बरी हो गए, बरी तो हो गए। और अभी हाल ही में जिन साहब ने इल्ज़ाम लगाया था जी, शहजाद अकबर साहब, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में दोनों को क्लियर कर दिया। उनका जी केस ही कोई नहीं था, मैं तो कहता रह गया कोई केस नहीं इनके खिलाफ, तो उस पर भी नंबर ले जाते हैं जी। दूसरी चीज़ कि
دونوں محب الوطن ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ تیسری چیز کہ دونوں مسلم لیگ نون کا حصہ تھے اور بڑے فیتھفل تھے ٹو دا پارٹی، کسی سٹیج پہ بھی انہوں نے ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا پارٹی کو، جو بھی ان کے اختلافات تھے لیڈرشپ کے ساتھ وہ باہر نہیں آنے دیے انہوں نے جب تک وہ پارٹی کے اندر تھے۔ مگر دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، دونوں کا یہ ایک موقف ہے، اور ساری پاکستان کو بھی اس بات کا احساس ہے، یہ جو ساری باتیں میں نے کہی ہیں سب اتفاق کریں گے اس کے ساتھ، دونوں فیل کرتے ہیں کہ لیٹ ڈاؤن فیل کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے ہمیں عزت نہیں دی یا مقام نہیں دیا جو ہمارا تھا یا ہمیں مل سکتا تھا۔ دونوں کے پاس آپشن تھی کہ وہ رہیں پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے یا چھوڑ دیں۔ دونوں نے یہ فیل کیا کہ ہمیں پہچانا نہیں گیا اور ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ہمارے ساتھ عزت نہیں دی ہمیں۔ دونوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں پارٹی، یہ نہیں کہ پارٹی میں رہیں گے اور نان اینٹی بن جائیں گے اور جی حضوری کریں گے، وہ اب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے آپشن یہ تھا کہ سیاست چھوڑ دیں، عمران خان کو جوائن کر لیں یا اپنی نئی پارٹی بنائیں۔ اچھا، اور کوئی چوتھا آپشن نہیں تھا۔ چودھری انتصار کی طرح ایک طرف ہو جائیں وہ بھی نہیں تھا۔ نہیں، دیکھیں نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یا تو وہ چھوڑ دے سیاست، یہی میں نے کہا نا، ایک آپشن یہ تھا سیاست چھوڑ دیں۔ چودھری انتصار کہتے ہیں نا میں نے چھوڑ دی ہے، وہ اور بات ہے کسی وقت واپس آ جائے، مگر ابھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے نہیں کہیں جانا۔ تو یا ایک آپشن تھا چھوڑ دیں، دوسرا آپشن تھا کہ عمران خان کو جوائن کر لے، لیڈنگ پارٹی ہے اس وقت، پاپولر پارٹی ہے، اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ اپنی سیاسی جماعت بنائیں۔ اب وہ عمران خان کو نہیں جوائن کر سکتے، تو اس میں ایک تو یہ کہ انہوں نے عمران کو اپوز کیا آئیڈیالوجیکلی، اور وہ جینیونلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از ناٹ گڈ فار پاکستان، اس لیے کیسے وہ یو ٹرن لے کے اب ایک اپرچونزم، موقع پرستی کا شکار ہو جائیں۔ دونوں بہت، ان کی انٹیگریٹی بہت ہے، دیانتداری ہے، اور اصول پہ بھی چلتے ہیں، جس حد تک سیاستدان چل سکتا ہے۔ تو عمران خان کو جوائن کرنے والا آپشن نہیں تھا، چھوڑنے کا آپشن تھا، مگر انہوں نے سوچا نہیں، تو پھر یہی تھا نا کہ ایک نئی پارٹی بنائی جائے۔ پھر یہ سوال تھا کہ اس میں کون ہوگا، کس قسم کی پارٹی ہوگی، ایجنڈا کیا ہوگا۔ تو ظاہر ہے آج تو عوام کے بغیر کوئی پارٹی چلتی نہیں، تو عوام کو تو بیچ میں انوالو کرنا تھا، ٹھیک، تو وہ تو سبھی کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اب وہ پہنچے ہیں اس جگہ پہ کہ انہوں نے سوچا کہ اب پارٹی لانچ کرنی ہے۔ اب اگلا سوال جو ہے وہ آپ والا سوال ہے، اس کے امپورٹنٹ تھا یہ بیک گراؤنڈ دینا کہ کیا آج کے ماحول کے اندر ان کا جو کیریکٹر ہے، ان کا جو ان کا پرسونا ہے، جو عوام ان کے بارے میں سوچتی ہے، اور کیا یہ جو ایجنڈا لے کے آئے ہیں عوام کو ساتھ لے جانے کے لیے، کیا وہ اس سے جان ہے کہ نہیں ہے، یہ اب سوال کھڑا ہو گیا۔ اس کے باوجود کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، کرپشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر دو سوال ہوتے ہیں، انگریزی کا محاورہ ہے، یہ میتھمیٹکس سے لیا گیا، اب کیسے میں سمجھاؤں، آپ اس کو ترجمہ کر دیجئے گا کہ کسی چیز کا بھی حل جب آپ ڈھونڈتے ہیں تو اس کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک کو کہتے ہیں نیسیسری کنڈیشن، دوسری کو کہتے ہیں سفیشینٹ کنڈیشن۔ یہ انگریزی کا محاورہ ہے، یہ میتھمیٹکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نیسیسری کنڈیشن وہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر تو بات آگے چلتی نہیں، چارہ نہیں ہے، وہ نیسیسری کنڈیشن ہے، یہ تو ہونی پڑے گی، اگر کام کو آگے چڑھانا تو نیسیسری کنڈیشن ہونی ہے۔ سفیشینٹ کنڈیشن وہ ہوتی ہے کہ پھر نیسیسری کنڈیشن تو فلفل ہوگی، چل تو پڑے، تو وہ کون سی کنڈیشن ہے جس کے ساتھ کامیابی ہوگی، وہ الگ ہوتی ہے، صرف چلنے کے ساتھ نہیں کامیابی ہوتی۔ تو نیسیسری کنڈیشن اینڈ سفیشینٹ کنڈیشن، کہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو کام چلا دیتی ہے، کم سے کم وہ اور کافی وہ۔ ہاں، تو اب نیسیسری کنڈیشن جو ہیں وہ تو عوامی، کہ عوام کا ساتھ لے کے چلنا۔ سفیشینٹ کنڈیشن یہ ہے کہ عوام ساتھ بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اس ملک میں عوام کو اتنی اہمیت صرف تھیوری میں دی جاتی ہے، حقیقت میں تو آپ نے دیکھا ہی کہ عوام کی رائے جو ہے اس کو کس طریقے سے سیبوٹاج کیا جاتا ہے، اور ہوتی رہی ہے، اقتدار میں آتے ہیں تو اور بدل جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی۔ جی اچھا، تو یہ بات آ گئی۔ اچھا، اب آئیے کہ جی
یہ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. میں نے پہلے شروع میں ہی آپ سے کہا تھا کہ ابھی خان صاحب کا وقت ہے, ابھی کوئی سیاسی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی سوائے خان صاحب. دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے, اس کو پہچاننا پڑے گا. خان صاحب کے کرزما کی وجہ سے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کی وجہ سے, کیونکہ شاید خاقان عباسی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے, ان سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا بیانیہ کیا ہوگا, آپ رائٹ کے ہوں گے یا لیفٹ کے؟ تو رائٹ اور لیفٹ کا تصور تو پاکستان میں ڈیڈ ہو چکا بقول ان کے. دیکھیے میں تھوڑی سی پھر تاریخ میں آپ کو لے چلتا ہوں. وہ یہ کہ سیاسی جماعتیں جو بنی ہیں اس ملک میں, ایک مسلم لیگ تھی, اس میں سے بہت سی مسلم لیگ نکل آئیں, ایک ہی کامیاب ہوئی, نواز لیگ. اس سے پہلے وہ جنیجو لیگ تھی, پھر ایوب خان کی لیگ تھی, اس سے پہلے پھر جنیجو لیگ تھی, پھر ضیاء لیگ تھی, پھر اس کے بعد کاف لیگ بنی, نہیں وہ بعد میں بنی, پھر جنیجو لیگ, پھر اس کے بعد نواز لیگ, پھر نواز سے کاف لیگ. ٹھیک ہے, آف شوٹس ہیں, مگر صرف کامیاب نواز لیگ رہی. اور نواز لیگ کی کامیابی کا کیا وجہ تھی کہ وہ کامیاب ہوئی؟ بتائیں آپ. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آگے جا کے یہی چیز کے اوپر مجھے آپ سے سننا ہے کیوں کامیاب ہوئی. نواز شریف کی لیگ اس لیے کامیاب ہوئی کہ شروع میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اچھالا, پکڑا, ساتھ ہاتھ لیا اور ان کو چلایا. اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی کہ پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنا تھا, اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے ایک لیڈر بنا دیا اور پوری مدد کی, ان کی پارٹی بنا دی. نواز شریف صاحب کے پاس کوئی پارٹی نہیں تھی, وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی پارٹی بنائی, ان کو سپورٹ کیا اور چلایا. ٹھیک, اور پنجاب ان کے حوالے کر دیا, اور ان کو وہاں سے مقبولیت ملی. پہلا راؤنڈ. ٹھیک ہے. دوسرے راؤنڈ میں جب یہ جیسے سمجھتے ہیں نا کہ وہ سٹیم ہوتی ہے نا, جب وہ بھاپ پانی ابل گیا تو سٹیم ختم ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کی, تو پھر اس سٹیج پہ میاں صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے اپنے آپ کو ریوائیو کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو شروع میں اسٹیبلشمنٹ لے کے چلے, اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ چلو گھر جاؤ, تو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نعرہ لگا کے پھر لوگوں کی امیجنیشن کو پکڑا. ٹھیک ہے, ٹھیک. ابھی آتے ہیں حضور کہ, اور جب انہوں نے وہ اپنا نعرہ چھوڑا تو آپ نے دیکھا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو اگلی بات, پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے اس ملک کی جو نئی پارٹی بنی تھی. ٹھیک, یہ بھٹو صاحب نے بنائی تھی جب وہ ایوب خان کی گورنمنٹ سے چھوڑ کے باہر آئے, تو انہوں نے ایک پیپلز پارٹی بنائی. ٹھیک, اور اس میں مڈل کلاس کے لوگ اور پروفیشنل لوگوں کو اس میں شامل کیا. پیپلز پارٹی ٹوٹی نہیں, بڑی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو توڑنے کی. پیپلز پارٹی کے بھی بہت سے شاخیں نکلیں, پارلیمنٹیرینز نکلیں, شہید بھٹو گروپ نکلا, وہ بھٹو گروپ, مرتضیٰ بھٹو کا گروپ نکلا. اس کے بعد ممتاز بھٹو صاحب کا بھی, انہوں نے بھی کوئی چھوٹی موٹی حرکت کی, شیرپاؤ گروپ بھی نکلا, اینڈ سو آن. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیپلز پارٹی ایک ہی رہی. ٹھیک ہے جی. اور وہ پھر محترمہ نے اس کو چلایا, اور اب زرداری صاحب نے چلایا, اور وہ تو ایک ہی پارٹی ہے جو کہ آپ سمجھیے آرگینک قسم کی پارٹی ہے, نئی پارٹی. اس پارٹی نے شروع میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ نہیں ملی اسے. اگر ملی ہوتی تو اور ہی صورت حال ہوتی. اسٹیبلشمنٹ تو خود جب بھٹو صاحب الیکشن 1970 کی جیتے ہیں تو بڑے شوق ہو گیا تھا ان کو کہ یہ کیا ہوا. ہاں, تو اینی وے, تو ایک ہی پارٹی تھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس کو اٹھایا نہیں. انفیکٹ اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ, ایک دفعہ بھٹو صاحب کو نکالا اور 2 دفعہ محترمہ کو نکالا. تو ایک قسم کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس کا خمیر سمجھا جاتا ہے جی, اور ڈی این اے نون لیگ کا اور ہے, مختلف ہے. تو اسی لیے وہ پھر بھی لوگوں کی امیجنیشن کے اندر رہی جی, کیونکہ جب وہ گورنمنٹ میں بھی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایشوز چلتے رہے, اور جب باہر تھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایشوز چلتے رہے. اچھا, یعنی ایوب خان صاحب سے جو ریلیٹ کیا جاتا ہے, بھٹو صاحب کو ڈیڈی کہہ کے پکارتے تھے, نہیں وہ پرانی بات ہے نا. ڈیڈی وہ تو ساری ایک ہی جگہ کی پود ہے, سارے نکلے تو وہیں سے نا, اسٹیبلشمنٹ سے ہی نکلے. اچھا,